أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. ڈائس پر تشریف فرما صدر اجلاس محترم امیر جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اور بزرگ معزز باوقار علماء کرام، منڈے گڑا اور آس پاس کے اضلاع سے آئے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے بزرگ حضرات، نوجوان، بچے اور پردہ نشین اسلامی خواتین، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین کا بے حد میں شکر گزار ہوں کہ منڈے گڑا کی سرزمین پر اللہ رب العالمین کا ایک ایسا گھر تعمیر ہوا جس گھر میں انشاءاللہ قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں گونجیں گی، جس گھر سے انشاءاللہ توحید کا نعرہ بلند کیا جائے گا، جس گھر سے انشاءاللہ بدعات کا قلقمہ کیا جائے گا، جس گھر سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا جائے گا۔ مجھے اس اعتبار سے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ منڈے گوڑا میں اس سے پہلے کئی مرتبہ میرا آنا ہوا، ہمارے رفیق بھائی کی مصاحبت میں، ان کی رفاقت میں کئی مرتبہ یہاں کا دورہ ہوا، یہاں کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، جذبہ دیکھا، حوصلہ دیکھا، لیکن ایک مرکز کی کمی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرکز کو بنوا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کمی کو بھی پوری کر دیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا کم۔ خاص طور پر یہ جو منڈے گوڑا کے جو نوجوان ہیں اور منڈے گوڑا کے جو مواطنین ہیں، رہنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسا فضل ہوا، ایسی نعمت ہوئی کہ ایک مرکز کی تعمیر۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ خواہشیں کر رہے ہیں، جہاں لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں، پھر بھی ان کی مسجد تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کو نعمت سمجھے۔ ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ مسجد ہم جب بناتے ہیں، مسجد بنانے سے پہلے ہمارا بہت حوصلہ ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم دعوت دیں گے، لوگوں کو جوڑیں گے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں گے، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے، بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ حوصلہ بھی پست ہو جاتا ہے، وہ خواب بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور مسجد کا جو اصل کام ہے وہ کام بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ مسجد جن چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے وہ سارے کام مسجدوں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نعمت اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کا استعمال کریں۔ یہ مسجد آپ سمجھیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الجن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ لوگوں مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، یہ ایسے گھر ہیں، یہ ایسی جگہیں ہیں جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، اور کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کی اطاعت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا خیال رکھنا کہ ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، یعنی شرک سے پاک رکھنا۔ اس کو مسجد توحید کے لیے بنائی جاتی ہے، توحید کا منارہ ہوتی ہے، توحید کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البقاع الى اللہ مساجدها وابغض البقاع الى اللہ اسواقها، یہ جو دنیا ہے، جو سرزمین ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ پوری سرزمین میں سب سے محبوب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی جگہ ہے تو اس کی مسجد ہے۔ وابغض البقاع الى اللہ اسواقها، اور اس سرزمین پر اگر سب سے مبغوض
قابل نفرت اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف اشارہ، کیونکہ ہم بازاروں کو آباد کرتے ہیں غیر ضروری طور پر۔ بازاروں میں آپ دیکھو وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کو سامان خریدنا رہتا ہے، اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں کرنا رہتا، جو بیکار رہتے ہیں وقت گزاری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، تعلیم دی کہ مسجدوں کی طرف آؤ، اور ساتھ میں کہا کہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب یہ چیز۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان کی بہترین صفات کا تذکرہ کیا جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، ان کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وآت الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ قطعاً کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور امید ہے کہ ایسے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد آباد کرنے والوں کی تعریف کی، ان کی 5 صفات ذکر کی کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، نمازوں کے پابند، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا ثواب اور ان کا نتیجہ ذکر کیا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ اور مسجد کی آبادی یا مسجد کی آباد کاری جہاں اس طور پر ہے کہ ہم شروع سے گراؤنڈ لیول سے ہم مسجد کو بنائیں، وہی یہ ہے کہ مسجد بننے کے بعد نماز کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے یہ جگہیں اتنی محبوب ہیں کہ ان کا بنانا بھی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا، ان کا بنانا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ ولو کمفحص قطع بنى اللہ له مثله بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے یا اللہ رب العالمین کی خاطر مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، ولو کمفحص قطعۃ، ایک پرندے کے، ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو عربی میں قطع کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو مختلف ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے، کبوتر کے مشابہ وہ پرندہ ہوتا ہے، چکور کہا جاتا ہے اردو میں اس کو۔ ولو کمفحص قطع، اس پرندہ کا گھونسلہ چھوٹا سا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے گھونسلے کی مانند کوئی جگہ بھی اگر بناتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر کے جنت میں تمہارے لیے گھر کی تعمیر کرے گا۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی جگہ نہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جس کی طرف آنا بھی عبادت اور جہاں سے اپنے گھروں کی طرف جانا بھی عبادت۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی سے دور ان کا گھر تھا، اور وہاں سے وہ برابر مسجد کو آتے تھے پابندی سے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ان کی ایک رکعت بھی مس نہیں ہوتی تھی۔ دور سے آنے والے صحابی، کسی نے ہمدردی میں آ کر کے ان سے کہا کہ اگر آپ کوئی گدھا لے لیتے، کوئی سواری لے لیتے، اور آپ راستے میں آتے ہیں، تاریک راستوں سے آتے ہیں اور پرخار راستوں سے آتے ہیں، راستے میں سانپ کا، بچھو کا، زہریلے جانوروں کا بھی خدشہ رہتا ہے، آپ ایک کام کریں کہ مسجد کے قریب ہی آ کر کے منتقل ہو جائیں، یہیں کوئی گھر لے لیں، یہاں پر کوئی گھر بنا لیں اور یہیں پر رہ جائیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات جب ذکر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسجد کی طرف آنے کی وجہ سے بھی مجھے اجر دے، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، اور جب میں اپنے گھر کی طرف واپس جاؤں تو اللہ رب العالمین اس پر بھی مجھے اجر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ، اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں۔ آپ مسجد آئیں گے یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے، نماز پڑھ کر کے آپ اپنے گھر کو جائیں گے یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ مسجد اگر آپ آئیں گے، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک درجے کا اضافہ، ایک گناہ کا کفارہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما من رجل یتطہر، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اچھے سے وضو کرتا ہے، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، اور مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے ارادے سے، تو وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس قدم کے بدلے اس کی ایک نیکی کو لکھتا ہے، اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ یہ مسجدیں کوئی معمولی جگہ نہیں ہے محترم حاضرین، میرے بھائی اور دوستوں، مسجدیں وہ ہیں کہ ان مسجدوں کا یہ مقام ہے کہ جو شخص بھی ان سے جڑ گیا،
خواہ اس کی صفائی ستھرائی میں اگر جڑا، اللہ رب العالمین اس کے بھی مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ ہم نے سنا ہوگا کہ کوئی صحابی تھے یا کوئی صحابیہ تھی، روایت میں شک ہے، اور بعض روایات میں خاتون کا ذکر ہے کہ وہ آ کر کے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے معمولی سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی اور ان کو لے جا کر کے دفن کر دیا۔ جب کچھ دن وہ نظر نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ میں ان کے جنازے میں شریک ہوتا، میں ان کی نماز پڑھاتا، میں ان کی کفن دفن میں شریک ہوتا۔ دلونی علی قبریہا او قبری، مجھے ان کی قبر کے پاس لے کر کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی میں اپنا وقت دیا، مسجد میں جھاڑو لگانے کا کام کرتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہے مسجدوں کا، جو شخص اس کے ساتھ جڑا ہے، چاہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے جڑا ہو، اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام اس کو دیا۔ یہ مسجدیں وہ مقام ہیں یا وہ جگہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھا مت کرو۔ اتنی عظیم جگہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي ركعتين، تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھے نہ یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو محترم حاضرین، مسجد کی فضیلت اور مسجد کے فضائل کے بارے میں آپ کتنا کچھ کہتے رہے، باتیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا من گڑا کے رہنے والے لوگوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین مسجد ان کو عطا فرمائی۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہاں سے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی عمارت کو، اس کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تو سننے والا ہے اور جاننے والا۔ اس آیت سے جہاں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں کو بنانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے یا انبیاء کا مشن ہے، وہیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد بنا کر کے فارغ ہو جانا اور پھر ساری ٹینشن ختم کر دینا، ساری توجہات ختم کر دینا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں۔ مسجد بنانے کے بعد یہ جو مسجد ہم نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا ہم اس میں پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی طرف اشارہ ان کی دعا سے ملتا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، تو سننے والا ہے اور جاننے والا۔ عمل کیا، اس کی قبولیت کی دعا کی، مسجد بنائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی قبولیت کی دعا کی۔ اور یہاں پر دعا کی قبولیت کس چیز میں ہے کہ مسجد آباد ہو جائے، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح یہاں سے ہونے لگی، یہ مقصد ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ آئے، ماحول سازگار تھا، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب قباء میں آپ تھے، آپ نے وہاں پر مسجد بنائی، مسجد قباء کی تعمیر کی، 15-16 دن وہاں پر رہے۔ وہاں سے جب آپ مدینہ گئے، مدینہ میں بھی آپ نے پہنچ کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی آپ نے تعمیر کی۔ وجہ کیا تھی کہ جب تک ایک مرکز نہیں رہتا نا، تب تک اصلاح کا کام اچھے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہو، لوگوں کو دعوت دیتے رہو، وہ سمجھ بھی جائیں گے لیکن ہمت نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کے پاس مرکز نہیں ہے، آپ کے پاس سینٹر نہیں، آپ سے جڑ نہیں سکتے، آپ کے نشاطات، آپ کی ایکٹیویٹیز اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس مرکز نہ ہو۔ اس لیے انبیاء کرام سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مسجد کی تعمیر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ محلوں میں مسجد بناؤ، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، ان کو خوشبو کے ساتھ معطر کرنے کی کوشش کرو، ان کے لیے انتظامات کرو، بناؤ۔ نبی علیہ السلام ابھارتے تھے لوگوں کو۔ آپ کا ابھارنا ہی تو ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے جو مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے جنت کے اندر۔ یہ ابھارا ہے کیونکہ مسجدوں کا بڑا مقام ہے، یہیں سے اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، وقت بہت کم ہے، مجھے 5 منٹ کے اندر شاید اپنی بات ختم کرنی ہوگی، یا اب ختم کرنے کا وقت ہی ہو چکا ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے
ہم پر اور آپ پر خصوصی طور پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجائیں۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر یہی ہے کہ مسجد جس چیز کے لیے ہوتی ہے، جس کام کے لیے ہوتی ہے، ان کاموں کو ہم اچھے انداز میں انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القول ولا القدر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن۔ یہ مسجدیں ایک عربی نے آ کر کے، دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے پیشاب کر دیا تھا، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور پاخانہ اور دوسری گندگیوں کے لیے مناسب نہیں، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس مقصد کو سمجھیں، اور بھی بڑے مقاصد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو مسجد تھی، یہی مدرسہ تھا، اصحاب صفہ جو آگے چل کر کے معلمین بنے، مرشدین بنے، لوگوں کو خیر سکھانے والے، حدیثیں پہنچانے والے بنے، وہ سب اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی سے ہی تعلیم یافتہ تھے۔ یہ مسجد ہمارے لیے مدرسہ بھی ہونا چاہیے، یہ مسجد ہماری ہر طرح کی تدبیر کا، ہر طرح کے مشوروں کا مرکز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سینٹر نہیں بنایا تھا مسجد نبوی کے، مطلب مسجد نبوی سے ہٹ کر کے کوئی سینٹر قائم کیا ہو، آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، آپ نے مسجد بنائی اور وہیں سے سارے کام ہوتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات کچھ مریضوں کو بھی لایا گیا، ان کو مسجد میں رکھا گیا اور مسجد میں رکھ کر کے ان کو قریب سے دیکھا گیا، ان کو پرکھا گیا اور ان کا علاج کیا گیا۔ ثمامہ بن قصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے بعد میں، کفر کی حالت میں تھے، ان کو لا کر کے مسجد میں رکھا گیا، ان کو لا کر کے مسجد میں باندھا گیا۔ انہوں نے مسجد میں جب مسلمانوں کے احوال دیکھے تو وہ مسجد میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آج ہم مسجدوں میں آئے ہیں تو لوگ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسجدوں کا احترام نہیں ہے، شور شرابہ ہے، کوئی بھی کسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ استغفر اللہ العظیم مسجدوں میں گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول نہیں، اللہ کے آپ گھر میں کھڑے مسجد میں گالیاں دے رہے۔ اگر کسی کو لا کر کے 2-3 دن اس لیے رکھ دیا جائے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بن جائے گا۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف لوٹنا ہے، اس زمانے کی طرف لوٹنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب منہج سلف کے دعوے دار ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، احادیث سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، لیکن یہ چیزیں ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل سے یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ یہ مسجدیں جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم ان ساری چیزوں کو مکمل کر سکتے ہیں، ان کمیوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو، ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا۔ خاص طور پر میری نظر میں جو ہمارے رفیق بھائی ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے اس مسجد میں ہمارے حمید بھائی ہیں، جنہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور ان کے ساتھ رہنے والے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خوشخبری کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس عمل کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اس عمل کو اس عمل کے لیے ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ العالمین تو ہم سب کو منہج سلف پر چلنے والا بنائے، مسجدوں کا احترام کرنے والا بنائے، مسجدوں کے عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے والا بنائے، مساجد کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو مکمل کرنے والا بنائے، اور مسجدوں کے ذریعے سے توحید کا کلمہ بلند کرنے والا اور شرک و بدعات کا قلع فرما کرنے والا بنائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے لیے توفیق کامل بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔